کسی جنگل میں بطول ٹونی چڑیا اور اس کی بیٹی ٹنٹنی رہتی تھی، اور طوطا اس جنگل کا راجا تھا، اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اسی جنگل میں ایک شیطان کوا بھی رہتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اسی جنگل میں کبوتر بھی رہتا تھا۔ ایک دن طوطے مہاراج کا بیٹا اپنے بابا کے پاس آیا اور کہنے لگا، بابا، میں نے آج تک سارے پھل کھائے ہیں سوائے ایک پھل کے، میں وہ پھل کھانا چاہتا ہوں، کیا آپ لا دیں گے بابا جی؟ ضرور بیٹے ضرور، پہلے آپ یہ تو بتاؤ اس پھل کا نام کیا ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ بابا جی، اس پھل کا نام ایپل ہے، میں ایپل کھانا چاہتا ہوں، کیا آپ لا دیں گے بابا جی؟ یہ بات سن کر مہاراج اپنے سپاہی کو ایپل لانے کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ابھی جاؤ، میرا بیٹا ایپل کھانا چاہتا ہے، اسے ابھی ایپل لا کر دو۔ ٹھیک ہے مہاراج، میں ابھی جاتا ہوں اور ایپل لے کر آتا ہوں۔ اس طرح سپاہی ایپل لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ سپاہی ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے لیکن اسے ایپل نہیں ملتا۔ تب وہ سپاہی ایک درخت پر بیٹھ جاتا ہے اور سوچتا ہے، میں تو ایپل ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں لیکن کہیں بھی ایپل نہیں ملا۔ اب میں مہاراج کو کیا بولوں گا اور مہاراج کا بیٹا کیا کھائے گا؟ یہ سوچتے ہوئے وہ سپاہی مہاراج کے محل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ محل میں آ کر سپاہی کہتا ہے، میں نے پورا جنگل چھان مارا لیکن کہیں بھی مجھے ایپل نظر نہیں آیا۔ یہ بات سن کر مہاراج کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ بولتے ہیں، کیا بات کر رہے ہو تم؟ پورے جنگل میں کیا ایک بھی ایپل کا درخت نہیں ہے؟ اب میں اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں گا؟ اسے اگر پتہ چلے گا کہ میں اس کے لیے ایپل کا انتظام نہیں کر سکا تو وہ غصہ ہو جائے گا نا۔ مہاراج اور اس کا سپاہی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ مہاراج کا بیٹا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، بابا جی، ایپل لائے ہیں یا نہیں؟ مجھے ایپل دیں، میں نے ایپل کھانا ہے۔ ارے میرے بیٹے، غصہ کیوں کرتے ہو؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے سپاہی کو جنگل میں ایپل لانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے پورے جنگل کو چھان مارا لیکن اسے ایپل کہیں بھی نہیں ملا۔ نہیں بابا جی، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے ایپل چاہیے تو چاہیے، اگر آپ نے مجھے ایپل لا کر نہیں دیا تو میں اس محل سے چلا جاؤں گا۔ الو سپاہی، کچھ بھی کر کے تم ایپل کا انتظام کرو۔ مہاراج ایسا کرتے ہیں کہ پورے جنگل میں اعلان کر دیتے ہیں جس سے پورے جنگل کے پرندوں کو پتہ چل جائے گا کہ مہاراج نے ایپل لانے کا حکم دیا ہے۔ ایسا کرنے سے کوئی نہ کوئی ایپل کا انتظام ضرور کرے گا۔ تو پھر تم یہاں کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی جاؤ اور جنگل میں ڈھنڈورا پٹوا دو کہ مہاراج کا بیٹا ایپل کھانا چاہتا ہے۔ جو بھی ایپل لا کر دے گا اسے زیادہ سے زیادہ انعام دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے مہاراج، میں ابھی جاتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں۔ اس طرح وہ سپاہی اعلان کرنے کے لیے جنگل چلا جاتا ہے اور ایک درخت پر بیٹھ کر اعلان کرتا ہے، سنو سنو سنو، اس جنگل کے مہاراج کا بیٹا ایپل کھانا چاہتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایپل ہے اور وہ مہاراج کو ایپل تحفے میں دینا چاہتے ہیں تو وہ جلدی سے مہاراج سے ان کے محل میں جا کر ملے۔ ایپل کے بدلے میں انہیں قیمتی انعام دیا جائے گا۔ اس سپاہی کا اعلان بطول ٹونی چڑیا اور اس کی بیٹی تک پہنچتا ہے۔ تب بطول چڑیا کی بیٹی بولتی ہے، امی، کیا آپ نے سنا کہ مہاراج نے انعام دینے کی بات کی ہے؟ چلو مہاراج کے پاس چلتے ہیں اور انعام لے کر آتے ہیں۔ ارے بیٹی، انعام ایسے ہی تو نہیں دے دیں گے، تم نے سنا نہیں کہ مہاراج کا بیٹا ایپل کھانا چاہتا ہے، جو بھی مہاراج کو ایپل دے گا اسے انعام ملے گا۔ یہ بات سن کر ٹنٹنی چڑیا بولی، چلو امی، ایپل ڈھونڈنے کے لیے چلتے ہیں اور انعام لے کر آتے ہیں۔ لیکن بیٹا، ایپل ملے گا کہاں؟ مجھے جہاں تک پتہ ہے
اس جنگل میں تو ایک بھی ایپل کا درخت نہیں۔ امی تو چلو نا، مہاراج کے پاس پوری بات سن کر آتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، پہلے ہمیں پوری سچائی معلوم کرنی چاہیے۔ چلو ہم جا کر معلوم کر آتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے۔ بطول ٹونی چڑیا اور اس کی بیٹی مہاراج کے محل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر طوطے مہاراج کا سپاہی پھر سے اعلان کرتا ہے، سنو سنو سنو، اس جنگل کے مہاراج کا بیٹا ایپل کھانا چاہتا ہے۔ جو بھی کوئی مہاراج کو ایپل لا کر دے گا اسے ڈھیر سارے انعام دیے جائیں گے۔ یہ بات اسی جنگل میں موجود کبوتر کے کان تک پہنچتی ہے۔ یہ تو طوطے مہاراج کا سپاہی اعلان کر رہا ہے۔ ایسا کرتا ہوں، مہاراج کے پاس جا کر پوری سچائی معلوم کرتا ہوں۔ یہ سوچ کر طوطا مہاراج کے محل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس سپاہی کا اعلان جنگل میں رہنے والے شیطان کوے کے کان تک بھی پہنچتا ہے۔ ارے واہ، مہاراج انعام دیں گے! اعلان سن کر مزہ ہی آ گیا۔ ایسا کرتا ہوں، مہاراج کے پاس جاتا ہوں اور پوری معلومات حاصل کرتا ہوں۔ ایسا سوچ کر کوا بھی مہاراج کے محل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ مہاراج، میں پوری بات سمجھا نہیں، آخر بات کیا ہے؟ دیکھو پرندو، میں پریشانی میں پڑ گیا ہوں۔ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ ایپل کھانا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے سپاہی کو جنگل میں ایپل لانے کے لیے بھیجا تھا۔ اس نے پورے جنگل کو چھان مارا لیکن اسے ایپل کہیں نہیں ملا۔ ایپل نہیں ملنے پر میرا بیٹا ناراض ہو گیا ہے۔ تم لوگ کچھ بھی کر کے ایپل لے آنے کی کوشش کرو۔ جو بھی ایپل لے آئے گا اسے زیادہ سے زیادہ انعام دیا جائے گا۔ مہاراج، اب ہم ایپل کہاں سے لائیں؟ اگر میرے پاس ایپل ہوتا تو میں ضرور لے کر آتا۔ مہاراج میرے پاس بھی ایپل نہیں ہے۔ مہاراج، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ سبھی پرندے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مہاراج کا بیٹا آ جاتا ہے اور بولتا ہے، بابا جی ایپل لائے ہیں؟ دیکھا آپ لوگوں نے، میرا بیٹا ایپل کھانے کے لیے کتنی ضد کر رہا ہے۔ میرے پاس اتنی دولت ہونے کے باوجود میں اپنے بیٹے کے لیے ایپل نہیں لا پا رہا۔ مہاراج کی یہ بات سن کر بطول ٹونی چڑیا مہاراج کے بیٹے کے پاس جاتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے، بیٹا، آپ ایک بڑے مہاراج کے بیٹے ہو، ہر وقت ضد کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سب کچھ ایک ہی وقت میں نہیں مل پاتا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے 1 مہینے کا وقت دو تو میں اپنے کھیت میں ایپل کا درخت لگا کر اس میں ایپل لگاؤں گی، تب میں آپ کے لیے ایپل لے کر آؤں گی۔ بطول ٹونی چڑیا کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر مہاراج کا بیٹا بولا، ٹھیک ہے آنٹی، آپ کی بات سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ اب میں کچھ نہیں مانگوں گا، میں آپ کو 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں۔ آپ مجھے 1 مہینے کے بعد ایپل لا کر دو گی نا آنٹی؟ ضرور، آپ بس 1 مہینے کا انتظار کیجیے۔ اس طرح مہاراج کے بیٹے نے بطول ٹونی چڑیا کو 1 مہینے کا وقت دے دیا۔ واہ بطول واہ، تم نے تو میرے بیٹے کو آسانی سے سمجھا دیا۔ تب کوا دل ہی دل میں سوچتا ہے، بطول چڑیا تو بہت ہی چالاک ہے، یہ تو خود ہی انعام لینا چاہتی ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تب کوا مہاراج سے کہتا ہے، آپ مجھے بھی 1 مہینے کا وقت دیجئے مہاراج، میں بھی آپ کے بیٹے کے لیے ایپل لے کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تمہیں بھی وقت دیا جاتا ہے۔ مہاراج، تو پھر میں کیوں باقی رہوں؟ مجھے بھی 1 مہینے کا وقت دیں، میں بھی آپ کے بیٹے کے لیے ایپل لے کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے، تم تینوں کو وقت دیا جاتا ہے، تم تینوں ایپل اگاؤ، جس کا ایپل میرا بیٹا پسند کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ یہ سن کر سب پرندے اپنے اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر بطول ٹونی چڑیا اور اس کی بیٹی اپنے کھیت میں ہل چلانے لگتے ہیں۔ کھیت کی چنائی ہو جانے پر بطول ٹونی چڑیا بولتی ہے، سنو میری بیٹی، مہاراج کے حکم پر ہمیں 1 مہینے میں ہی ایپل اگا کر لے جانا ہوگا۔
اگر ہم نے ایپل اگا کر دے دیا تو ہمیں انعام دیا جائے گا، مگر ہمیں سزا بھی مل سکتی ہے، اس لیے ہمیں بہت ہی سمجھداری سے ایپل کا درخت اگانا ہوگا، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے امی، ایسا ہی ہوگا، لیکن امی 1 مہینے میں یہ پھل کیسے اگیں گے؟ ایپل اگانے میں تو ہمیں 1 مہینے سے زیادہ وقت لگ جائے گا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، لیکن ہم 12 ماہی ایپل کا بیج لگائیں گے۔ 12 ماہی ایپل کا بیج جلدی ہی بڑا ہو جاتا ہے اور 1 ہی مہینے میں پھل دینے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے امی، ہم لوگ بازار چلتے ہیں۔ بطول چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ بازار میں بیج لینے چلی جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد بطول چڑیا بیج لے کر آ جاتی ہے اور اپنے کھیت میں لگا دیتی ہے، پھر اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے۔ کچھ دن بعد ٹونی اپنی کھیت میں آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے ایپل کے درخت اس کو نظر آتے ہیں۔ اب بطول چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ کھیت کا خیال رکھتی ہے اور تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد اس میں کھاد بھی ڈالتی ہے۔ ادھر کبوتر بھی کھیت کی چوکی کرتا ہے اور کبوتر کھیت کی چوکی کرنے کے بعد بولتا ہے، کھیت کی چوکی تو کر لی ہے، اب بازار جاتا ہوں، 12 ماہی ایپل کا بیج لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کبوتر بازار کی طرف چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد کبوتر بازار سے ایپل کا بیج لے کر آتا ہے، بیج لا کر کھیت میں ڈال دیتا ہے اور اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ 2-3 دن بعد جب کبوتر اپنے کھیت میں آتا ہے تب چھوٹے چھوٹے ایپل کے درخت اپنے کھیت میں دیکھتا ہے۔ ارے واہ، میرے کھیت میں کتنے اچھے ایپل کے درخت ہو گئے ہیں، انعام تو مجھے ہی ملے گا۔ آج ایسا کرتا ہوں، پورا دن کھیت کی چوکی کرتا ہوں اور پانی ڈالتا ہوں تاکہ بطول چڑیا اور کوا سے پہلے میرے ایپل کے درخت بڑے ہو جائیں۔ کبوتر پورا دن اپنے کھیت میں پانی ڈالتا رہتا ہے۔ پورا دن پانی ڈالنے کے بعد کبوتر اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ اگلے دن کبوتر جب اپنے کھیت میں واپس آتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے سارے ایپل کے درخت زیادہ پانی ڈالنے کی وجہ سے گر گئے ہیں۔ یہ دیکھ کر کبوتر کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ زیادہ پانی ڈالنے کی وجہ سے ایپل کے درخت گر گئے ہیں، مجھے زیادہ پانی نہیں دینا چاہیے تھا۔ ادھر کوا بھی اپنے کھیت کی چوکی کرتا ہے۔ کھیت کی چوکی کرنے کے بعد کوا سوچتا ہے، اب بازار جاتا ہوں اور وہاں سے 12 ماہی پھل کے بیج لے کر آتا ہوں تاکہ جلدی سے جلدی ایپل کا درخت بڑا ہو جائے۔ یہ کہہ کر کوا بازار کی طرف جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد بیج لے کر آتا ہے اور بیج اپنے کھیت میں لگا دیتا ہے۔ بیج لگانے کے بعد وہ اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد جب کوا اپنے کھیت میں آتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے اس کے کھیت میں چھوٹے چھوٹے ایپل کے درخت اگے ہوئے ہیں۔ تب کوا بولتا ہے، ارے واہ، میرے ایپل کے درخت اگ گئے ہیں۔ پھر کوا اپنے کھیت کی کھیتی کرتا ہے۔ کوا ہر روز پانی تو کھیت میں ڈالتا ہے لیکن بدھو کھاد نہیں ڈالتا۔ کچھ دن گزر جانے کے بعد بطول چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ کھیت میں جاتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے کہ ایپل کے درخت بڑے ہو کر اس پر ایپل لگ گئے ہیں۔ تب بطول چڑیا کی بیٹی بطول چڑیا سے بولتی ہے، امی دیکھ رہی ہو کتنے زیادہ پھل ہوئے ہیں؟ میری بیٹی، مہاراج نے ہمیں 1 مہینے کا وقت دیا تھا اور کل 1 مہینہ پورا ہوگا، اس لیے کل صبح ہی مہاراج کے پاس ہم ایپل توڑ کر لے جائیں گے۔ ٹھیک ہے امی۔ ایسا کہہ کر بطول چڑیا اور اس کی بیٹی گھونسلے میں چلے جاتے ہیں اور ادھر کوا اپنے کھیت میں آ کر دیکھتا ہے اس کے ایپل بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں۔ تو کوا ایپل کو دیکھ کر خوشی خوشی کہتا ہے، ارے واہ، میرے درختوں میں تو ایپل لگے ہوئے ہیں۔ تبھی اس کو بطول چڑیا اور کبوتر کے بارے میں یاد آتا ہے کہ انہوں نے بھی ایپل لگائے تھے، اور کوا کہتا ہے، پہلے جاتا ہوں، کبوتر کا کھیت دیکھتا ہوں، اس کے کھیت میں ایپل لگے ہیں کہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ کبوتر کے کھیت کی طرف جاتا ہے۔ کوا کبوتر کے کھیت میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے
کبوتر کے کھیت میں ایک بھی ایپل کا درخت نہیں ہے۔ ارے واہ، کبوتر کی زمین میں تو ایک بھی ایپل کا درخت نہیں ہے، مطلب کبوتر نے ایپل لگایا ہی نہیں۔ اچھا ہی ہوا کہ اس نے ایپل لگائے ہی نہیں۔ واہ واہ، میرا ایک مقابل تو گیا کام سے۔ ایسا کہہ کر اسے بطول چڑیا کی یاد آتی ہے۔ چلو بطول ٹونی چڑیا کے کھیت میں دیکھتا ہوں اس کے کھیت میں ایپل لگے ہوئے ہیں کہ نہیں۔ ایسا کہہ کر کوا بطول چڑیا کے کھیت کی طرف جاتا ہے۔ کوا بطول چڑیا کے کھیت میں دیکھتا ہے کہ اس کے کھیت میں تو بہت سارے ایپل کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ وہ ایپل دیکھ کر کہتا ہے، اس نے تو بہت سارے ایپل کے درخت لگا لیے ہیں۔ کوا اپنی شیطانی دماغ سے سوچتا ہے، ایک کام کرتا ہوں، بطول چڑیا کے ایپل بازار میں بیچ دیتا ہوں۔ کل صبح جب میں مہاراج کے پاس ایپل لے جاؤں گا تب کبوتر کو بھی انعام نہیں ملے گا اور چڑیا کو بھی انعام نہیں ملے گا، صرف مجھے ہی انعام ملے گا۔ ہا ہا ہا۔ یہ کہہ کر کوا اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد کوا ایک بوری لے آتا ہے، ایک ایک کر کے سارے ایپل توڑ لیتا ہے اور بوری میں بھر کر بازار بیچنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اور ادھر بطول چڑیا مہاراج کے پاس ایپل لے جانے کے لیے اپنے کھیت میں آتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کے درختوں میں تو ایک بھی ایپل نہیں ہے۔ بطول چڑیا اداس ہو کر بولتی ہے، اتنے سارے ایپل تھے، کہاں گئے؟ اگر میں مہاراج کے پاس ایپل لے کر نہیں گئی تو وہ برا مان جائیں گے اور غصے میں آ کر مجھے سزا بھی دے سکتے ہیں۔ امی آپ روئیں نہیں، ہم مہاراج سے معافی مانگ لیں گے۔ ہم لوگ بولیں گے ہم نے ایپل تو لگائے تھے لیکن جب ہم ایپل توڑنے گئے تو وہاں ایک بھی ایپل نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ سب مہاراج کے پاس جاتے ہیں۔ بطول ٹونی چڑیا، کوا اور کبوتر مہاراج کے سامنے جاتے ہیں۔ تب کوا مہاراج کے بیٹے سے کہتا ہے، ایک بار میرے پھل کھا کر دیکھیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ تب مہاراج کا بیٹا ایک پھل اٹھا کر کھانے لگتا ہے۔ تھو تھو، یہ کوئی ایپل ہے؟ مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ آپ کا ایپل بالکل بیکار ہے کوا انکل۔ یہ کیا کہہ رہے ہو راجا بیٹا؟ یہ میں نے بہت محنت سے لگائے ہیں۔ تب اس کو یاد آتا ہے کہ صرف کھیتی کرنے سے کیا ہوتا ہے، میں نے ایپل تو لگائے لیکن کھاد دینا بھول گیا۔ ایپل تو ٹھیک ٹھاک بڑے ہو گئے ہیں لیکن اس میں مزہ ہی نہیں ہے۔ ادھر مہاراج نے دیکھا کبوتر اداس کھڑا ہوا ہے اور اس کے پاس کوئی ایپل کی ٹوکری بھی نہیں ہے۔ مہاراج طوطے نے کہا، کیوں کبوتر، تم کوئی ایپل نہیں لائے ہو؟ مہاراج، میں نے اپنے کھیت میں بازار سے بیج لا کر لگایا تھا، لیکن ایک دن میں نے صبح دیکھا میرے کھیت میں چھوٹے چھوٹے ایپل کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ پھر میں پورا دن پانی دے کر اپنے گھونسلے میں چلا گیا۔ اگلے دن صبح میں اپنی کھیتی میں گیا تو سارے درخت مر گئے تھے۔ مجھے معاف کر دیں مہاراج، میں آپ کے بیٹے کے لیے ایپل نہیں لا سکا۔ تبھی طوطے مہاراج نے دیکھا کہ بطول چڑیا ایک کونے میں رو رہی ہے اور اس کے سامنے ایپل کی کوئی بھی ٹوکری نہیں ہے۔ کیا ہوا بطول، آپ کیوں رو رہی ہو؟ آپ کا ایپل کہاں ہے؟ مہاراج، میں بہت دکھی ہوں کیونکہ میں ایپل نہیں لا سکی۔ کیوں چڑیا، کیا تم اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر سارے ایپل کھا گئی ہو؟ دیکھیں کوا بھائی، آپ مذاق نہ کریں۔ میں نے ایپل لگائے تھے، وہ پک بھی گئے تھے، لیکن جب میں صبح صبح ایپل لینے گئی تو وہاں درخت تو تھے لیکن اس پر ایک بھی ایپل نہیں تھا، اس لیے میں ایپل نہیں لا سکی۔ جھوٹ مت بولو چڑیا، کبوتر کی بات تو سچ لگتی ہے، کیونکہ اس کے درخت تو بڑے ہونے سے پہلے ہی تباہ ہو گئے، لیکن آپ کے کھیت میں تو ایپل بھی لگا تھا، لیکن اب کہہ رہی ہو کہ درخت تو ہیں لیکن ایپل نہیں ہے۔ ایپل کہاں گیا؟ آپ کو یاد ہے نا چڑیا، آپ نے اپنی باتوں سے میرے بیٹے کو یقین دلایا تھا، لیکن اب آپ ایپل نہیں لا سکی ہو، آپ کو تو سزا ضرور ملے گی۔ مہاراج، آپ مجھے اور کچھ دنوں کا وقت دیں، میرے ایپل کے درختوں پہ پھر سے ایپل نکلیں گے، تب میں آپ کے بیٹے کے لیے ایپل لے آؤں گی۔
مجھے کچھ دنوں کا وقت دیجیے مہاراج۔ بابا جی، آپ نے کبوتر، کوا اور بطول چڑیا تینوں کو ایپل لانے کا کہا تھا۔ اس بار کبوتر نے تو ایپل اگایا ہی نہیں، کوے نے اگایا لیکن اس میں سواد ہی نہیں ہے۔ بطول چڑیا کا ایپل شاید چوری ہو گیا۔ بطول چڑیا کو ایک بار پھر سے موقع دیا جائے، اس کا ایپل چیک کرنے کے بعد ہی اسے سزا یا انعام دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے چڑیا، تمہارے سارے درختوں میں پھر سے ایپل لگیں گے، تب آپ میرے بیٹے کے لیے ایپل لانا۔ ٹھیک ہے مہاراج، جیسے ہی میرے درختوں میں ایپل لگیں گے تو میں جلد ہی ایپل لے کر آ جاؤں گی۔ بطول چڑیا کی بات سن کر کوا دل میں بولتا ہے، تو میں پھر ایپل چرا کر بازار میں بیچ آؤں گا، انعام تو مجھے ہی لینا ہوگا۔ پھر کوا، کبوتر اور چڑیا سب اپنے اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں۔ چڑیا اپنے گھونسلے میں آ کر سوچتی ہے، کچھ دنوں بعد میرے ایپل کے درختوں میں پھر سے ایپل لگیں گے۔ اگر تب بھی ایپل چوری ہو گیا تو مہاراج مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ میں چور کو کیسے پکڑوں؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ امی، دوسرے جنگل میں بالو کوا اور بالی کوی رہتے ہیں، جو کہ آپ کے بہت اچھے دوست ہیں اور بہت چالاک بھی ہیں۔ وہ کب کام آئیں گے؟ چلے امی، ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے چور کو پکڑا جائے۔ چلو بیٹی، پھر بالو کوا اور بالی کوی کے گھر چلتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے۔ ایسا کہہ کر بطول چڑیا اپنی بیٹی کے ساتھ بالو اور بالی کوی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہاں کیوں آئی ہو چڑیا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ بالو بھائی، میں بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ کون سی مشکل میں چڑیا؟ کچھ دن پہلے میں نے ایپل کے درخت لگائے تھے اور وہ ایپل بہت اچھے لگے ہوئے تھے۔ ایک دن صبح صبح جب میں اپنے کھیت میں گئی تو وہاں ایپل کے درخت تو تھے لیکن اس میں ایک بھی ایپل نہیں تھا۔ پتہ نہیں کس نے چرائے ہوں گے۔ اب بات یہ ہے، کچھ دن بعد میرے کھیت میں پھر سے ایپل لگیں گے، اس لیے ہم لوگ آپ سے مشورہ لینے آئے ہیں تاکہ پھر سے کوئی میرے ایپل نہ چرا سکے۔ کچھ دن بعد آپ کے درختوں میں ایپل لگیں گے تو آپ جال بچھا دینا تاکہ کوئی ایپل چرانے آئے تو وہ جال میں پھنس جائے۔ ٹھیک ہے بالو بھائی، اب میں ایسا ہی کروں گی۔ بطول چڑیا بالو کوے سے مشورہ لے کر اپنے گھونسلے میں چلی جاتی ہے۔ پھر کچھ مہینے بعد بطول چڑیا کے درختوں میں ایپل لگتے ہیں، تب اس کی بیٹی بولتی ہے، امی، بالو انکل نے بولا تھا جب اگلی بار تمہارے درختوں میں ایپل لگیں تو جال بچھا دینا۔ چلو امی، جال لے کر آتے ہیں اور بچھا دیتے ہیں۔ پھر بطول چڑیا اور اس کی بیٹی جال لینے چلی جاتی ہیں۔ دونوں جال لے کر آ جاتی ہیں اور بطول چڑیا سب ایپل کے درختوں پر جال بچھا دیتی ہے اور پھر وہ اپنے گھونسلے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ ادھر کوا بولتا ہے، کافی دن ہو گئے ہیں، اب میں جاتا ہوں چڑیا کے کھیت میں دیکھتا ہوں ایپل لگے ہیں کہ نہیں۔ اگر ایپل لگے ہوئے ہیں تو میں پھر سے ایپل توڑ کر بازار میں بیچ آتا ہوں اور مہاراج سے انعام میں ہی لوں گا۔ یہ کہہ کر کوا بطول چڑیا کے کھیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر سے چڑیا کے ایپل اچھے لگے ہیں، جاتا ہوں اور گھونسلے سے بوریاں لے آتا ہوں اور سارے ایپل توڑ کر بیچ آتا ہوں۔ یہ کہہ کر کوا اپنے گھونسلے میں چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد کوا اپنے گھونسلے سے بوریاں لے کر آتا ہے۔ ہا ہا ہا، بطول ٹونی چڑیا، میں تو تمہیں انعام نہیں لینے دوں گا، اب میں تمہارے سارے ایپل توڑ کر بازار میں بیچ آؤں گا۔ کوا بوری تو لے کر آیا لیکن لکڑی لانا بھول گیا تھا جس سے وہ ایپل توڑتا۔ اوہو، میں تو لکڑی لانا ہی بھول گیا، اب کیسے ایپل توڑوں گا؟ ارے میں لکڑی کیا کروں گا، میں تو اڑ اڑ کر ایپل توڑ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر کوا جیسے ہی اڑ کر جاتا ہے تو وہ جال میں پھنس جاتا ہے۔ ارے میں کہاں پھنس گیا؟ میں تو اڑ ہی نہیں پا رہا، مجھے کوئی بچاؤ۔ اسی طرح پوری رات کوا ایسے ہی رہا۔ اگلے دن صبح صبح بطول چڑیا اور اس کی بیٹی
کھیت میں آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوا ایپل کے درخت میں پھنسا ہوا ہے۔ ارے کوا بھائی، مطلب آپ نے میرے ایپل چوری کیے تھے؟ دیکھو امی، کوا انکل تو کتنا شیطان ہے۔ پھر چڑیا اکیلی طوطے مہاراج کے محل میں جاتی ہے اور ادھر سے مہاراج اور ان کے سارے سپاہیوں کو بلا کر لے آتی ہے۔ سبھی آ کر دیکھتے ہیں وہ دھوکے باز کوا جال میں پھنسا ہوا ہے۔ دیکھیے مہاراج، میرے ایپل کوا بھائی نے ہی چوری کیے تھے۔ کیوں رے کوے، تو نے ہی چڑیا کے ایپل چوری کیے تھے کیا؟ جی ہاں مہاراج، مجھے معاف کر دے مہاراج، تمہیں کوئی معافی نہیں ملے گی، کیونکہ تم بہت بڑے شیطان ہو۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس جنگل میں ہی نہیں رہ سکتے۔ الو سپاہی، کوے کو اس جنگل سے مار مار کر نکال دو۔ سپاہی کوے کو مارنے لگ جاتا ہے۔ پھر کوا جنگل سے بھاگ جاتا ہے اور راجا کا بیٹا کہتا ہے، چڑیا آنٹی، آپ نے مجھے ایپل نہیں کھلایا، ایک ایپل توڑ کر مجھے تو دیں، دیکھتے ہیں کیسے لگتا ہے آپ کا ایپل۔ یہ سن کر چڑیا ایپل توڑ کر راجا کے بیٹے کو دے دیتی ہے۔ واہ، کیا ایپل ہے، کیا مزیدار ایپل ہے، مزہ آ گیا۔ آنٹی، آپ کا ایپل کیا ہی مزیدار ہے۔ بابا، بطول آنٹی ہی انعام کی حقدار ہے۔ پھر مہاراج اپنے محل میں جا کر چڑیا کو بہت سارے سونے اور جواہرات دیتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں بھی برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگی بیل کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔